ای کامرس اور فری لانسنگ انڈسٹری دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ فروغ پا رہی ہے، اور اس فیلڈ کے لیے آپ کے پاس اگر انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے تو صرف انٹرنیٹ موجود ہونا چاہیے، ایک عدد آپ کے پاس کمپیوٹر یہاں پہ موبائل فون ہونا چاہیے، اور ایک ہنر ہونا چاہیے، ایک سکل ہونا چاہیے جس میں آپ ایکسپرٹ ہوں۔ فری لانسنگ کی جیسے ہم بات کریں تو کنٹینٹ رائٹنگ آ جاتی ہے، اس میں گرافک ڈیزائننگ کے سب سے زیادہ اسکوپ اس وقت دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو فری میں آن لائن پلیٹ فارمز بھی دستیاب ہیں۔ گرافک ڈیزائننگ کا جو اسکوپ ہے کیسا ہے، اسے کیسے سیکھ سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کرنی ہے، اور ہم نے بہت ہی خاص مہمان کو اس پہ بات کرنے کے لیے مدعو کر رکھا ہے۔ انہیں گرافک ڈیزائننگ گرو کہا جائے تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آن لائن ویڈیو کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ اس وقت سکھا رہے ہیں۔ ان کا یوٹیوب چینل جی ایف ایکس مینٹور پاکستان کا وہ واحد ٹیچنگ یوٹیوب چینل ہے جس کے سبسکرائبرز کی تعداد 1.5 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں عمران علی دینا ہے جو گرافک ڈیزائننگ مینٹور ہیں۔ عمران، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ عمران صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے گا، کیسے آپ نے یہ ڈیزائننگ سکھانے کا آپ کو بزنس کیسے آپ کو شوق پڑا؟ کیا بچپن سے ہی آپ کو کمپیوٹرز کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا اس لیے آپ نے اس فیلڈ کو چوز کیا؟ اچھا دیکھیں، بچپن میں تو میرے کمپیوٹرز تھے نہیں، لیکن ہاں کلرز ہوتے تھے تو میں کلرز کے ساتھ ضرور کھیلتا تھا، اور وہ جو ایک بچپن کا شوق تھا کہ ہاں جی کلرز کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آئی یوز ٹو ڈرا اے لاٹ، میں ڈرائنگ کرتا تھا، اسکیچنگ، تھوڑا بہت پینٹنگز ضرور کیا کرتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ 1992 میں کمپیوٹرز کی فیلڈ میں آیا، اور آلدو اس وقت میں نے پروگرامنگ وغیرہ سیکھی تھی لیکن میرا انٹرسٹ پھر بھی وہیں تھا، اور جب یہ سارے سافٹ ویئرز میرے سامنے آئے تو شروع ہو گیا کرنا۔ اور ہاں میں نے کہیں سے سیکھا نہیں تھا، لیکن ہاں وہ جو ایک اندر کا ایک اسپارک ہوتا ہے، اگر آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ہاتھ پیر مار کے سیکھ لیتے ہیں۔ تو سن 2000 سے میں گرافک ڈیزائننگ میں آ گیا، اس سے پہلے میں ڈفرینٹ چیزوں میں رہا کمپیوٹرز کی، کیونکہ دیکھیں کمپیوٹر ایک بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے، اس میں گرافک ڈیزائننگ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ تو سن 2000 سے الحمدللہ میں اسی فیلڈ میں ہوں۔ میں نے خود کافی فری لانسنگ کی ہے اور کافی لوگوں کو پڑھایا ہے۔ تو پہلے تو میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا کرتا تھا، پھر یونیورسٹیز میں ہو گیا میرا، اور یونیورسٹیز میں پڑھاتے وقت یہ مجھے فیل ہوا کہ ہمیں ایک سرٹن نمبر آف آورز دیے جاتے ہیں کہ جی آپ کو ایک فلانا کورس ایکس وائی زی کوئی بھی کورس آپ کو کمپلیٹ کروانا ہے۔ وہ ٹائم آنیسٹلی مجھے بہت کم لگتا تھا، بیکاز میں چاہتا تھا مزید پڑھانا لیکن ہماری لمیٹیشنز ہوتی تھی کریکولم کی، ٹائمنگ کی، تو اس وجہ سے یوٹیوب اسی لیے اسٹارٹ کیا کہ جی میرا ٹائم ہے، میرا کریکولم ہے، میں سکون سے بیٹھ کر کے جتنا پڑھانا ہے پڑھا سکتا ہوں، پڑھا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور 2000 سے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ گرافک ڈیزائننگ کا کام شروع کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو مینٹور کہا جاتا ہے، یہاں پھر آپ کو گرو کہا جاتا ہے گرافک ڈیزائننگ کا۔ ہمیں بتائیے کہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں جو دیکھنے والے ہمیں کہ گرافک ڈیزائننگ ایکچولی ہوتی کیا ہے، اور آج کے دور میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور کون کون سے شعبوں میں یا کون کون سی فیلڈ میں اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اوکے، سب سے پہلے تو گرافک ڈیزائننگ کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، فار ایگزامپل آپ گروسری کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے صرف ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، ڈیزائن، اس کی پروڈکٹ پیکیجنگ، اس کے پوسٹرز، اس کے فلائرز، آپ کے ارد گرد ہر جگہ۔ آپ ایون صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے وہ جو ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب ہے نا، اس پر بھی گرافک ڈیزائن موجود ہے، اور یہ آج کی چیز نہیں ہے۔ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نہیں ہے ایسا۔ میرے بھی بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک، اور یہ فیوچر میں بھی چلتا رہے گا، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کے بغیر مارکیٹ میں آتی ہی نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں، آپ کا اپنا برانڈ کا کوئی شیمپو ہے یا سوپ ہے یا ٹوتھ پیسٹ ہے، اگر اس کا باکس سمپل وائٹ ہو، اس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہو، تو آپ خود بھی بائی نہیں کرو گے، ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہمیں مزہ نہیں آئے گا اس کو یوز کرتے آبویسلی۔ ہوئے۔ یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھے نا کہ ہمارے جو جتنے بھی برانڈز ہیں ان کی ایک شناخت ہے، آئیڈینٹی، اور ہمارا کام ہی یہی ہے، ہم برانڈ آئیڈینٹی ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہے ڈیفینیٹلی۔ تو پھر آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے اب یہ جو بزنس ہے یا جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ نے باقی لوگوں تک بھی پہنچانا ہے، آپ نے ان کو بھی بتانا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے، مطلب نوجوان نسل کو جس طرح آپ سکھا رہے ہیں یوٹیوب پہ؟
میں نے جیسے بتایا تھا نا کہ مجھے ایک تو انسٹیٹیوٹس یا یونیورسٹی میں پڑھاتے وقت یہ بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, تو یوٹیوب ایک اچھا پلیٹ فارم دکھا. سیکنڈلی ایک چیز اور دماغ میں, یہ عمر ہوتی جا رہی ہے اب, تو کب تک یہ سارا کچھ اپنے سینے میں رکھ کے بیٹھا رہوں گا, مطلب جانا تو ہے, دے کے چلے جاؤ. سو سمپل. میری تمام جتنی بھی ویڈیوز ہیں, سارے کورسز سب فری ہیں, سب کے لیے ہیں. میں نے آج تک کسی سے کوئی پیسے چارج نہیں کیے. میں جو کچھ پڑھا رہا ہوں فی سبیل اللہ ہے, اور الحمدللہ وہ بچوں کی دعائیں ہیں. آج خوشی یہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ جب بچے مجھے ملتے ہیں یا مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے جاب لگ گئی, آپ کی وجہ سے ہم نے فری لانس کرنا شروع کر دیا اور الحمدللہ ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا ہے, تو بس وہ ایک میری سیٹسفیکشن ہے. علی, مجھے بتائیے, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ یوٹیوب پہ اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کرنا, تو کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, مطلب کس طرح کے گیجٹس ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے اس وقت؟ کچھ خاص نہیں, بس یہ ہے کہ ایک اچھے ذرا سا جاندار تھوڑا سا پی سی ہو تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ گرافک ڈیزائننگ میں خیر اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جب بچہ آگے اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے کہ ذرا سی پاورفل مشین ہو, اسپیشلی اگر وہ ویڈیو ایڈیٹنگ یا اینیمیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو. ادروائز میں سب سے سجیسٹ یہی کرتا ہوں کہ جو ہے اسی پہ اسٹارٹ کرو, پھر گریجولی اس کو اپ گریڈ کرتے رہو. جیسے ظاہر پیسے جیب میں آئیں گے تو پھر آپ اپ گریڈ کرو گے, کیونکہ دیکھیں کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنے پیسے ڈالو ایک وقت آتا ہے آپ کو کم ہی لگتا ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹائم چاہیے, ٹائم کی ضرورت ہے, ٹائم ضرور لگانا ہے, بیکاز یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2-4 ویڈیوز دیکھی اور آپ لگ گئے کمانے کے لیے, ایسا بالکل نہیں ہے. اٹ از پراپر اسٹڈیز, جس طرح سے ہم دوسری اسٹڈیز کو ٹائم دیتے ہیں اس میں بھی ہمیں ٹائم دینا ضروری ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بچہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے, اینڈ دین پھر وہ کہیں جا کر کے لائق ہوتا ہے کہ کچھ کمانا شروع کرے. نہیں تو عمران, اس کے لیے کیا یہ گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے ہر کوئی ہی سیکھ سکتا ہے اس چیز کو, یا کسی کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ موجود ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میرا تو یہ ماننا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ جو ہے ٹھیک ہے آرٹ ضرور ہے, لیکن اٹ از بیکڈ بائی سائنس. سو وہ اگر کچھ پرنسپلز ہیں وہ اگر سمجھ لے, جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بچے, میں جو خواتین ہیں جو گھر پر ہوتی ہیں وہ اپنے فارغ ٹائم میں کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے. ہاؤس وائفز ہیں بہت ساری جو کہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں اور ماشاء اللہ سے پیسے بھی کما رہی ہیں اسی گرافک ڈیزائننگ کے تھرو. تو میں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل سے بہت سارے لوگ اپنے گھر بیٹھ کر ہی سیکھ سکتے ہیں. آپ کو نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ, تو سیکھیں اور کریں اپنا کام. تو آپ کو عمران ابھی یاد ہے کہ کتنی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ سے یہ ابھی تک سیکھ چکے ہیں گرافک ڈیزائننگ؟ دیکھیں, اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو بہت ہے, میں ان گنت ہے, کیونکہ سارے سب سبسکرائب بھی نہیں کرتے. سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا وہ تقریباً 1.57 ملین ہے الحمدللہ, جس میں صرف پاکستان نہیں, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, سری لنکا ہے, دبئی ہے, ہر کنٹری سے ہیں الحمدللہ. سو کافی جگہوں سے لوگ سیکھ رہے ہیں. پلس اگر میں اپنے کریئر کا آغاز کی بات کروں تو سن 2000 سے میں پڑھا رہا ہوں, تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز کو بھی ملا کر کے تو لاکھوں میں ہو گئے, بہت زیادہ ہو گئے. مطلب تو آپ کا یہ جو کورس کرواتے ہیں عمران, آپ یہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ عرصے ایز سچ میں نے کوئی اس کا ڈیفائن ہی نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ اسٹارٹ جب آپ لیتے ہیں تو گریجولی آگے بڑھیں. ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھ لیں, اس کی پریکٹس کر لیں, سمجھ میں آ جائے تو دوسری بھی دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو کوئی روک ٹوک تھوڑی ہے کہ آپ ایک دن میں کتنا, اب ہر ایک کی اپنی وہ ہوتی ہے نا کہ کیپیسٹی کے کتنا ایک دن میں وہ سیکھ سکتے ہیں یا کتنا وہ ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. تو میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو جلد بازی نہ کریں. جلد بازی میں آپ کوئی بھی چیز پراپرلی نہیں سیکھ پاتے, تو اٹ ٹیکس ٹائم. میں یوزلی سب سے کہتا ہوں کہ آپ 1 سے 1.5 سال تو بھول جائیں کہ آپ پیسے کمائیں گے, بیکاز یو ہیو ٹو لرن فرسٹ. ہاں کچھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے جو کہ 3-4 مہینوں میں سیکھ جاتے ہیں, تو یہ ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ ٹائم پراپرلی نہیں دے پاتے, دوسری مصروفیات ہوتی ہیں یا دوسری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم سلو ہو جاتا ہے. لیکن کرنے والے جلدی بھی کر لیتے ہیں.
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے عمران آپ کہہ رہے تھے کہ اسکل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکلز بھی سکھانے بالکل چاہیے، تو اس طرح کے سافٹ بالکل اسکلز ہماری زندگی کو بڑھانے کے لیے، کامیابی کے لیے کتنے زیادہ ضروری ہے؟ بہت زیادہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے کئی سارے ایسے بھی دوست ہیں جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے اور ہوں وہ بے روزگار ہیں. ہوں جسٹ بیکاز کہ انہوں نے ڈگری حاصل کر لی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈگری بری ہے، بہت ہوں بہت زیادہ ضروری ہے. بیکاز ڈگری آپ کو صرف تعلیم نہیں دیتی، آپ کو کمیونیکیشن اسکلز دیتی ہے، آپ کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سمجھ میں ہوں آتا ہے، آپ کو اپنی پریزنٹیشن سدھارنے کا، آپ میں ہر طرح کی تمیز آتی ہے. کیونکہ آپ 10 لوگوں کے بیچ میں جب یونیورسٹی یا کالج میں جب جا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو اس میں آپ کو بہت سارے اور سافٹ اسکلز سیکھنے کو ملتے ہیں. رہی بات اسکلز جو یہ والے ہیں جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، وہ آپ الگ سے ضرور ہوں سیکھیں. بیکاز اگر آپ کے ہاتھ میں اسکل ہوگا نا، تو آپ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے آپ اپنا دال روٹی کما سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے اور ہوں آپ صرف ایک ڈگری، ایک پیپر کا پیس ہے، پھر اگر آپ کی ویکینسی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ گرافک ڈیزائننگ ایک اسکل ہے، فوٹوگرافی کی اسکل ہے، ویڈیو میکنگ ایک اسکل ہے. یہ سارے اسکل سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایکسٹرا ایبلٹی ہے. کسی کو آپ کے کام کی ضرورت ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ہائر کرے گا. ناؤ ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ جتنا اچھا آپ کا کام ہوگا اتنا اچھا آپ کے فیوچر کے پرسپیکٹ ہوں گے. بالکل ایسے ہی.